السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسول الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا ترکنوا الی الذین ظلموا فتمسکم النار وما لکم من دون اللہ من اولیاء ثم لا تنصرون۔ اور ان لوگوں کی طرف مت جھکو جو ظالم ہیں، ورنہ تمہیں بھی جہنم کی آگ پکڑ لے گی اور اللہ کے سوا تمہارا کوئی کارساز نہ ہوگا اور تمہاری مدد بھی نہ کی جائے گی۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، میرے اور اپنے دشمنوں کو دوست نہ بناؤ، میرے اور اپنے دشمنوں کو دوست نہ بناؤ۔ واجتنبوا قول الزور، اور تم جھوٹی باتوں سے بچتے رہو۔ یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ ولو علی انفسکم او الوالدین والاقربین ان یکن غنیا او فقیرا فاللہ اولی بہما فلا تتبعوا الہوی ان تعدلوا وان تلووا او تعرضوا فان اللہ کان بما تعملون خبیرا۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تم لوگ انصاف قائم کرنے والے اور اللہ کے لیے گواہی دینے والے بنو، اگرچہ اپنے والدین یا رشتہ داروں کے خلاف کیوں نہ ہو، یعنی جس کے خلاف گواہی دے رہے ہو، وہ مالدار ہوں یا غریب، کیونکہ اللہ ہی ان دونوں کا زیادہ خیرخواہ ہے۔ پس تم خواہش نفسانی کی پیروی مت کرو کہ انصاف سے ہٹ جاؤ، اور اگر سخن سازی اور پہلو تہی کرو گے تو اللہ تمہارے کاموں سے خوب باخبر ہے۔ محترم بزرگوں، دوستوں اور نوجوانوں، ابھی میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید کی چند آیتیں اور اس کی ترجمانی بھی پیش کیا۔ انشاءاللہ ہم ووٹ کی حیثیت اور اس کا اسلامی نقطہ نظر کیا ہے، اس کے اوپر مختصراً چند نکات میں آپ کے سامنے انشاءاللہ پیش کروں گا۔ ہم تمام جانتے ہیں، حالات حاضرہ ہمارے سامنے کیسے کیسے واقعات لے کر آ رہے ہیں۔ تقریباً کئی سالوں سے ہم اس کا مشاہدہ کر رہے ہیں، اور دن بدن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ نئے نئے قوانین لائے جا رہے ہیں جو اسلام اور شریعت کے خلاف آتے جا رہے ہیں۔ اب ہم جانتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک پسندیدہ دین دین اسلام ہے۔ دین مکمل حیات زندگی کا نام ہے، پیدائش سے لے کر موت تک ہر پہلو پر ہمیں رہنمائی کرتا ہے، اور اس کی بہترین مثال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ ہے۔ پوری آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے نمونہ ہے۔
کوئی ایسا پہلو نہیں ہے جو چھوٹا رہ گیا ہے۔ تو ہمیں دین رہنمائی کرتا ہے ہماری معاشرتی زندگی میں، ہماری معاشی زندگی میں، ہماری قضا کی زندگی میں، اور تمام ایڈمنسٹریشن میں، یہاں تک کہ سیاست میں بھی ہم کو دین ہمارا رہنمائی کرتا ہے۔ یہ دین اسلام کی معجزانہ تعلیمات ہے کہ وہ ہر شعبے کو گھیرے ہوئے ہے، ہر شعبے کو جو ہے اپنے دامن میں لیے ہوئے ہے، اور اس نے کسی زمانے میں انسان کو بے یار اور مددگار نہیں چھوڑا، بلکہ ہر زمانے میں اور ہر دور سے متعلق دین اسلام نے ہم کو تعلیمات مہیا کی ہے جو ہمیں سیدھا راستہ فراہم کرتی ہیں۔ سیاست اور حکومت کے شعبے کے متعلق بھی شریعت نے ہمیں ہدایات پیش کی ہیں، جن میں حکمرانی اور حکومت اور عوام اور رعایا کے متعلق جامع تعلیمات جو ہے ہم کو ملتے ہیں۔ اس کے مقابلے میں ہم دیکھیں کہ دوسرے مذاہب کے اندر ایسے تعلیمات نہیں ہیں۔ دوسرے کسی مذہب کے اندر جو تعلیمات نے اسلام ہم کو دیے ہیں ہر پہلو میں، اور خصوصاً سیاسی معاملات کے اندر بھی، کسی اور اس میں جو ہم کو وہ چیزیں نہیں ملتے ہیں۔ پہلے تو ہم کو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ حکومت کا قیام جو ہے نقل اور عقل کے حساب سے جو ہے وہ بہت ضروری ہے، کیونکہ اس کے بغیر ملک کے نظم کو چلانا تقریباً ناممکن ہو جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ کسی ملک کی حکومت ختم یا کمزور ہونے کی صورت میں وہاں پر کیا ہو جاتا ہے، پھر اس ملک کے اندر بے راہ روی آ جاتی، قتل و غارت گری آ جاتی، لوٹ مار کا سلسلہ شروع ہو جاتا، انارکی ہو جاتی، اور کوئی اس کے اندر جو ہے پھر قانون باقی نہیں رہتا ہے۔ ایک دم پورا انڈسپلن، پورا جو ہے بدامنی جو ہے اور یہاں تک کہ خانہ جنگی کی لپیٹ میں جو ہے وہ چیزیں آ جاتی ہیں، جس کی وجہ سے لوگوں کو اپنے دینی اور دنیاوی معاملات کو پورا کرنا جو ہے بھاری ہو جاتا ہے۔ پھر اور اس ملک پر دشمنوں کی چڑھائی اور قبضہ کرنے کا بھی اندیشہ جو ہے بہت ہو جاتا ہے۔ ایک حدیث میں حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تم کو سب سے بڑے گناہ کے بارے میں نہ بتاؤں؟ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین نے عرض کیا، کیوں نہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ہمیں بتائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سب سے پہلے یہ کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا۔ یہ بار بار ہمارے سامنے یہ بات آتی ہے کہ شرک جو ہے سب سے بڑا گناہ ہے، اور شرک ظلم عظیم ہے۔ دوسرا بڑا گناہ والدین کی نافرمانی کرنا۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ٹیکا لگا کر بیٹھے تھے، آپ ٹیکے سے ہٹ گئے، توجہ کیا، اور پھر فرمایا اچھی طرح سنو۔ تیسری بات جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اچھی طرح سنو، جھوٹی بات یعنی جھوٹی گواہی دینا، اس آخری جملے کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم برابر دہراتے رہے، یہاں تک کہ ہم لوگوں کو خیال ہوا کہ کاش آپ خاموش ہو جائیں۔ جھوٹی گواہی دینے کے تعلق سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے
سختی سے منع کیا اور بار بار جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دہراتے گئے۔ ہم تمام یہ بھی جانتے ہیں ہم کو شریعت نے یہاں تک کہا ہے کہ جب سفر کی حالت میں اگر 3 آدمی بھی ہوں تو اپنے میں سے کسی ایک کو امیر مقرر کرو۔ تو ظاہر ہے کہ جب ملک کی قیادت کا معاملہ ہے تو امیر اور حکمران مقرر کرنے کی اہمیت کیا کچھ نہیں ہوگی۔ چنانچہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب 3 آدمی سفر میں نکلیں تو وہ اپنے میں سے ایک کو جو ہے امیر بنا لیں۔ اجتماعیت کی بہت بڑی اہمیت ہے اسلام کے اندر، اور وہی بھی ہم جانتے ہیں اسی اجتماعیت کی بنیاد پر یہ تعلیمات ہم کو ملتی ہیں کہ اگر تم برائی کو دیکھو، طاقت اگر ہو تو ہاتھ سے روکو، اگر ہاتھ سے نہیں روک سکتے تو کم سے کم زبان سے اسے برا کہو، اور وہ بھی اگر تم نہیں کر سکتے تو دل میں اسے برا جانو، اور یہ ایمان کا کمترین درجہ ہے۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں اگر ہم انفرادی طور پر اگر نہیں کر سکتے تو اجتماعی طور پر ان چیزوں کو عمل میں لانے کی ضرورت ہے، جس کے لیے اسلام ہم کو وہ تعلیمات دیتا ہے۔ پھر اہم چیز جو یہ ہم دیکھیں کہ انشاءاللہ 10 دن بعد ہم ووٹ ڈالنے کے لیے جائیں گے۔ اس ووٹ کی حیثیت کیا ہے؟ موجودہ زمانے میں جو حکمران کے انتخاب کا ایک یہ مخصوص طریقہ جو ہے رائج اور شائع ہے، جس کو ہم ووٹنگ کہتے ہیں، لہٰذا ہمیں شرعاً اس کی کیا حیثیت ہے اسے جان لینا چاہیے اور سمجھنا چاہیے۔ بارہا ہمارے سامنے باتیں آ رہی ہیں اور یہ سلسلہ شروع ہو چکا ہے، اور ہمیں جانتے ہیں کہ موجودہ حکومت نے کس طریقے سے اپنے اقتدار کا ناجائز قوانین نافذ کر کے کیسے جو ہے خصوصاً ہمارے خلاف جو ہے کیسے قوانین لے کر آئیں۔ شروع سے اگر ہم دیکھیں 10 سالہ دور کے اندر سے ہم دیکھیں بڑے جانور کے ذبح سے لے کے موب لنچنگ سے لے کے طلاق کا قانون لے کر پھر NRC پھر وہ لے کر اور بھی مختلف قوانین کو کس طریقے سے حکومت جو ہے وہ یہ نافذ کرتی جا رہی ہے، یہ ہمارے سامنے وہ تمام چیزیں جو ہے ہم جانتے ہیں۔ ووٹ کے شرعاً 3 حیثیتیں علماء کرام نے جو ہے کیے ہیں۔ پہلا اس کا یہ ہے، پہلی خصوصیت اس کا مفہوم یہ ہے کہ شہادت ہے، اس کی ایک حیثیت کیا ہے؟ شہادت کی ہے۔ دوسری حیثیت اس کی سفارش کی ہے۔ تیسری حیثیت اس کی وکالت کی ہے۔ عدل اور انصاف قائم کرنے اور حکومتی نظام کو منظم کرنے سیاسی بیعت کے جو نمایاں اور بنیادی اسباب ہیں ان میں سے ایک سبب جو ہے وہ شہادت کا ہے۔ شہادت یعنی گواہی دینے کا، یہ ایک اہم ذمہ داری ہوتی ہے۔ اس سے قوم کے حقوق وابستہ ہوتے ہیں، اس کو بنیاد بنا کر ایک کام کو مکمل کیا جاتا ہے، اور اگر گواہی سچائی پر مبنی ہو، صحیح شخص کا اگر انتخاب جب ہوتا ہے عمل میں آتا ہے، اور یہ گواہی گواہ کے لیے باعث اجر بنتی ہے۔ اگر یہی گواہی جھوٹی ہو تو پھر یہ ہمارے لیے گناہ ثابت ہوتی ہے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ ایمان کے حقوق اور اس کے واجبات میں شامل ہے کہ حق بات کی گواہی دی جائے، حق بات کی گواہی دی جائے، چاہے وہ گواہی اپنے ہی نفس کے خلاف ہو یا کسی ہمارے قریبی رشتہ دار۔ فرمان باری تعالیٰ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ نساء میں، اس کی ترجمانی یوں ہے کہ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، انصاف پر پوری طرح قائم رہنے والے اور اللہ کے لیے شہادت دینے والے بن جاؤ، چاہے تمہاری ذاتوں یا والدین
اور زیادہ خرابت والوں کے وہ گواہی خلافی کیوں نہ جائے، تم جو ہے صحیح طور پر جو اس گواہی کے جو ہے حامل ہو اور اسے تم دیا کرو۔ اسی اہمیت کے پیش نظر شریعت نے جس طرح جھوٹی گواہی کی مذمت بیان کی، اسی طرح شہادت چھپانے یا گواہی نہ دینے کی شناعت و قباحت کو بھی اچھی طریقے سے بیان کیا۔ سورہ بقرہ میں آیت نمبر 283 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اور تم گواہی کو نہ چھپاؤ، اور جو گواہی کو چھپائے گا تو اس کا دل گنہگار ہوگا، اور اللہ تمہارے اعمال کو خوب جانتا ہے۔ پھر اسی ضمن میں ایک حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں کبیرہ ترین گناہوں کی خبر نہ دے دوں؟ صحابہ نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ضرور، آپ فرمائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہی چیز جو ابھی کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، والدین کی نافرمانی مت کرو، اور جو ہے پھر آپ نے وہی چیز دہرائی کہ جو ہے ایک یہ بدترین گناہ ہے۔ فرمایا کہ خبردار ہو جاؤ کہ جھوٹی گواہی اور جھوٹی گواہی یا جھوٹی بات دینے سے بچو، یہ ایک بدترین گناہ ہے، اور جھوٹی گواہی آپ یہ بار بار جو ہے فرماتے رہیں۔ ایک اور حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جھوٹی بات اور جھوٹی گواہی کے گناہ کی شدت اور برائی کو بیان کرنے کے لیے جو ہے اس چیز کو بار بار دہرایا، جس سے معلوم ہوا کہ جھوٹی گواہی دینا جو ہے بدترین گناہ ہے، اور ووٹ چونکہ ایک طرح کی گواہی ہے، لہٰذا اس کا ناجائز اور ناحق بھی استعمال کرنا بدترین گناہ میں داخل ہے۔ یہ ہمارے علماء کرام نے جو ہے اس کے اوپر جو ہے یہ بیان دیا ہے۔ اگر کوئی ووٹ کے عوض نوٹ لیتا ہے تو دراصل یہ قوم کے ساتھ غداری ہوگی، اور یہ فعل اور رقم بھی حرام ہوگی۔ چنانچہ حدیث میں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 3 آدمیوں سے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کلام نہیں فرمائے گا، 3 آدمیوں سے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کلام نہیں فرمائے گا، اور نہ ان کی طرف رحمت کی نظر اٹھائے گا، اور نہ انہیں پاک کرے گا، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ پہلا وہ شخص جس کے پاس راستے میں ضرورت سے زائد پانی ہو، اور وہ ضرورت پڑنے پر اپنے ساتھیوں کو، مسافروں کو پانی نہ دے۔ یہ صرف پانی کی حد تک بات نہیں، بلکہ جو بھی چیز ہمارے پاس اگر زائد ہو تو وہ دوسروں کو اگر نہ دے تو یہ گناہ ہے۔ دوسرے وہ شخص جو کسی یعنی حکمران وغیرہ سے بیعت صرف دنیا کی خاطر کرے کہ اگر وہ حکمران اس کی مرضی کے مطابق کام کرتا ہے تو پھر یہ بیعت پر قائم رہتا ہے، ورنہ پھر وہ بیعت کو جو ہے توڑ دیتا ہے۔ تیسرا وہ شخص جو کسی سے عصر کے بعد کسی سامان کا سودا کرے اور اللہ کی جھوٹی قسم کھائے، اس کو یہ چیز اتنے داموں میں ملی اور خریدار اس کو خرید لے، تو اس سے معلوم ہوا کہ کسی سے دنیا اور مال اور دولت یا ذاتی مفادات کی خاطر بیعت ہونا اللہ کی سخت ناراضگی کا سبب ہے۔ اور ووٹ کے بارے میں پہلے گزر چکا کہ یہ سیاسی بیعت کی حیثیت بھی رکھتا ہے، اور کسی نااہل کے حق، مال اور دولت کی خاطر اور ووٹ کا استعمال کرنا بھی اسی وعید کے اندر جو ہے شامل ہے، بلکہ یہ ایک طرح سے رشوت کے اندر بھی داخل ہوتا ہے، جس کا لین دین جائز نہیں۔ چنانچہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہار جیت کا فیصلہ کرنے پر رشوت دینے اور لینے والے پر لعنت فرمائی گئی ہے۔ تو یہ شفاعت کے اس کے تعلق سے، شہادت کے تعلق سے یہ چند نکات ہم کو ووٹ کے متعلق ہم کو معلوم ہوتے ہیں۔
پھر اس کے بعد ہم دیکھیں دوسرا ووٹ کی حیثیت کیا ہے، سفارش کی ہے یا شفاعت کی حیثیت سے۔ سفارش کا مطلب ہے کہ جب کوئی شخص اپنا ووٹ کسی امیدوار کو ڈالتا تو اس کی جانب سے وہ دراصل سفارش ہوتی ہے، اور اس کا یہ فعل دوسروں کو آمادہ کرتا ہے کہ جس کو میں نے ووٹ ڈالا ہے دوسرے بھی اس سے ووٹ ڈال سکتے ہیں اور ڈالنا چاہیے۔ یہ ایک ہمارا حق ہے جمہوریت کے اندر جو ہم کو دیا گیا ہے کہ ہم اپنے نمائندے کو چن کر جو ہے اس کو بھیجیں۔ لہٰذا اہل اور لائق اور دیانتدار کے حق میں سفارش باعث سعادت ہے، باعث اجر بھی ہوگی، اور نااہل اور نالائق اور خائن کے حق میں سفارش جو ہے وہ گناہ اور وبال کے سبب بنے گی۔ چنانچہ قرآن مجید کہتا ہے کہ جو شخص اچھی طرح سفارش کرے گا اس کو اس کا حصہ اجر اور ثواب ملے گا، اور جو کوئی بری سفارش کرے گا اس پر اس کی بری سفارش کا وبال ملے گا۔ سورہ نساء آیت نمبر 85 کا تذکرہ ہم کو یہاں ملتا ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ سفارش جس حیثیت سے کی ہوگی بدلہ بھی اس کے اعتبار سے ہوگا۔ اگر صحیح شخص کی ہوگی تو اجر ملے گا، اور اگر غلط شخص کی طرف اشارہ ہو تو پھر اس کا گناہ بھی جو ہے اس کے سر پر ہوگا، دونوں چیزیں ہوگی۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم جو ہے مستحق کی شفاعت کرو، ریکمینڈ کرو، سفارش کرو، شفاعت کرو، تمہیں اجر اور ثواب عطا کیا جائے گا، اور پھر اس کے بعد اللہ اپنے نبی کی زبان پر جو چاہے فیصلہ فرمائے گا۔ ترمذی کی یہ حدیث ہے۔ معلوم ہوا کہ فیصلہ چاہے کوئی بھی ہو لیکن اچھی سفارش کا اجر ثواب ہے، اور وہ بہرحال حاصل ہوتا رہے گا، اور اگر غلط سفارش اگر یہ کریں گے تو اس کا جو ہے گناہ ہے، اور اس کا وبال خود پر بھی اور سارے لوگوں پر بھی آئے گا۔ تیسری حیثیت ووٹ کی جو علماء کرام نے بیان کی ہے وہ ہے وکالت کی ہے۔ یہ جب کوئی شخص کسی امیدوار کو اپنا ووٹ دیتا ہے تو دراصل وہ اسے جو اپنا وکیل بناتا ہے، اور یہ وکالت حقوق مشترکہ میں عام ہوگی، کسی کی ذات تک محدود نہیں رہی، لہٰذا اس کے اثرات بھی اسی طریقے کے ہوں گے۔ مثال کے طور پر جب کوئی شخص اپنے ذاتی کام کے لیے کسی کو وکیل بناتا ہے تو اس وکیل کا جو بھی معاملہ ہوگا وہ شخصی ہوگا، چاہے نفع ہو یا اس کے ذریعے سے نقصان ہو، اس کے اثرات ایک شخص تک محدود ہوں گے، چونکہ اس نے وکیل کا انتخاب کیا اور اس نے اس کو ریپرزینٹ کیا، تو اس کے جو بھی اثرات ہوں گے اس پر ہوں گے۔ لیکن ووٹ دینے میں یہ شخصی مسئلہ نہیں ہے، شخصی مسئلہ نہیں ہوتا، بلکہ یہ قومی اور ملکی مفاد کی خاطر ہوتا ہے۔ لہٰذا اگر منتخب نمائندے سے کوئی غلطی واقع ہو جائے، یا کوئی وہ خود غلط کام کرے یا غلط فیصلہ لے لے تو اس کے اثرات پوری قوم تک پھیل جائیں گے، اور ہم اس کا مشاہدہ تقریباً کئی سالوں سے ہم دیکھ رہے ہیں، کیسے پیسے کے لین دین کے ذریعے سے ہم نمائندے ہمارے ایک پارٹی سے دوسرے پارٹی میں چلے جاتے ہیں، پھر اس کا نقصان جو ہے محدود نہیں ہے بلکہ جاری رہتا ہے وہ۔ لہٰذا اگر کسی نے نااہل کی وکالت کی تو ظالم کی اعانت کرنے والا اور گنہگار ہوگا، اور جب تک وہ حکومت میں رہے گا اور لوگ اس کی نااہلی کو جھیلیں گے تو جس نے اس کو ووٹ دے کر اس کی وکالت کی تھی گناہ میں سب برابر کے شریک ہوں گے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، جس نے کسی قوم کا عامل یعنی وزیر یا مقرر کیا اور اس جماعت میں اس آدمی سے زیادہ اللہ کا پسندیدہ بندہ تھا تو اس نے اللہ کے ساتھ خیانت کی، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی خیانت کی، اور تمام مسلمانوں کے ساتھ جو ہے وہ خیانت کی۔ بروایت
ادھر بھی حدیث کا ایک ریفرنس ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ بہتر امیدوار کے مقابلے میں بدتر امیدوار کو ووٹ دے کر حکومتی معاملات کا وکیل اور نمائندہ مقرر کرنا اللہ اور اس کے رسول اور مسلمانوں سب کے ساتھ جو ہے دراصل یہ ایک اجتماعی خیانت ہے۔ تو یہ شہادت، سفارش یا شفاعت یا وکالت تینوں حیثیتوں کو ووٹ کے تعلق سے جو ہے اچھی طرح ہم کو سمجھ کر ایمانداری کے ساتھ اپنا فرض انجام دینے کی ضرورت ہے۔ بار بار جو اس کا تذکرہ آ رہا ہے کہ اور کوششیں کی جا رہی ہیں مقامی طور پر الیکشن فورم کے ذریعے سے، بلکہ کئی 2-2.5 مہینے سے کوشش کی جا رہی تھی کہ جن افراد کے نام ووٹر لسٹ میں نہیں ہیں ان کا نام جو ہے ان کے اندر اندراج کرانے کے لیے، اور مختلف مقامات پر ہم آئے دن دیکھ رہے ہیں واٹس ایپ کے ذریعے سے یہ کوشش ہو رہی ہے کہ جو ہمارے ووٹرس لسٹ ہے اس کا میکسیمم پرسنٹیج جو ہے اس دن جو ہے کم سے کم ادا ہو جائے۔ ایسا نہ ہو کہ مطلب اس کا 40%، 50% ہی ووٹ پڑے باقی کے ضائع ہو جائے، ایسا نہ ہو۔ جتنی لسٹ ہے مقام پر اس لسٹ کا میکسیمم جو ہے ہم کو کوشش کرنا ہے کہ لوگ جو ہے اپنی رائے ووٹ کے ذریعے سے ڈالیں، اور رائے جب ڈالیں تو فسطائی طاقتوں کے خلاف ڈالیں، ان طاقتوں کے خلاف ڈالیں جو ظلم اور ظالم قوانین کو لانے کی ذمہ دار ہیں، ان کے خلاف ہم جو ہے وہ ڈالیں، مل کر ڈالیں۔ ایسا نہ ہو کہ پھر بعد میں پچھتانا نہ پڑے کہ یہ ایک ایسا موقع ہے 5 سال میں جو ہمارے پاس آتا ہے، اور اس 5 سال کے اندر ہماری رائے جو ہے ووٹ کے ذریعے سے لی جاتی ہے، تو اس کا بھرپور ہم یہ کریں، ہم اپنی طرف سے کوشش کریں کہ ہم صحیح مطلب جو اجتماعی جو فیصلے ہوتے ہیں اس فیصلے کی بنیاد پر ہم جو ہے پورا جو ہے نا اس دن کو استعمال کریں، اور ووٹ جو ہے بلکہ خود کے ساتھ ساتھ اپنے خاندان والے سوسائٹیوں کے اندر بھی نکل کر ان لوگوں کو ترغیب دلائیں کہ اپنا حق رائے ووٹ کو جو ہے وہ جو ڈالیں، تاکہ مطلب ووٹ اپنی رائے جو ہے وہ ضائع نہ ہو اور پھر بعد میں پچھتانا نہ پڑو۔ یہ ایک ہماری کوشش ہوگی بہرحال، حالانکہ اس کے بعد بھی جو بھی آئے پھر ہم کو جو ہے اس سے تو یہ ہونا ہے، نپٹنا ہی ہے، اس کو فیس کرنا ہی ہے۔ ایسا نہ ہو کہ ہماری اس لغزش سے پوری قوم کو نقصان اٹھانا نہ پڑے، جس کا وبال صرف ہماری گردن ہی تک پر نہیں رہے گا، بلکہ جو ہے ہماری ملت کے اوپر بھی جو اس کے اثرات پڑیں گے۔ لہٰذا اسے ہلکا نہ لیں، ایک ذمہ داری سمجھیں، ایک موقع سمجھیں، اور یہ وہ الیکشن ہے جس میں ہم ایسے نمائندوں کو انتخاب کریں گے جو مرکز میں جا کر قانون بنائیں گے یہ لوگ، اور وہ قانون صرف کسی اسٹیٹ پر نہیں ہوگا بلکہ سارے ملک پر اس کا نفاذ ہوگا۔ اور جب ہم اپنی رائے دیں گے، اور رائے دینے سے ہم اس میں جو ہم جس نمائندے کو چنیں گے اگر وہ نمائندہ صحیح یہ کرتا ہے تو پھر ہمارے لیے پھر جو ہے بات جو ہے پھر وہ فیور والی ہوگی۔ اگر خدا نخواستہ وہ نمائندہ اگر دل بھی بدل لیتا ہے لیکن وہ پھر ہماری غلطی نہیں ہوگی، لیکن ہمیں جو ہے کوشش یہ کرنا ہے کہ ایسے نمائندے کو چنیں جو ظلم کا ساتھ دینے والا نہ ہو، جو ظالم نہ ہو، جو ظالم قوانین کی پیروی کرنے والا نہ ہو، جو صحیح انسانیت کے لیے جو ہے قانون بنانے کے لیے کرنے والا ہو۔ ایسے ہمیں نمائندوں کو جو ہے چن کر لے آنا ہے، اور اس دن کو جو ہے خود بھی ووٹ کا استعمال کریں اور دوسرے لوگوں کو بھی ترغیب دلائیں کہ جو ہے وہ ووٹ جو ہے ڈالیں۔ تو یہ ابھی بارہا جو ہے اس ضمن میں مختلف پروگرامس وغیرہ ہوا کریں گے، لوگوں کو ترغیب دلائی جائے گی انشاءاللہ۔ تو یہ بھی آپ لوگ بھی اس کو اپنی ذمہ داری سمجھ کر اس کو جو ہے اس فریضے کو جو ہے انجام دیں۔ وآخر